الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ایک طویل عرصے کے بعد غالباً 4 ماہ سے کچھ زیادہ عرصہ ہوا آپ حضرات کی خدمات میں اس طویل عرصے کے بعد آج حاضری ہو رہی ہے۔ شاید اس سے پہلے اس قدر طویل عرصہ ایسا نہیں گزرا جس میں خطابات یا آپ سے ملاقات نہ ہو سکی ہو، لیکن اس وقت میں ایک طویل عرصہ ہوا اللہ کی مرضی سے، اور آج آپ حضرات کی خدمات میں حاضری ہوئی۔ میں نے اس وقت آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک تلاوت کی ہے۔ ان 2 آیتوں میں اور اسی طرح حدیث میں جو مضمون وارد ہوا ہے وہ مضمون ہے اس بات کا کہ مومن کی زندگی کا نقشہ کیا ہوتا ہے۔ مومن دنیا میں جیتا ہے تو کس لیے اور مرتا ہے تو کس لیے؟ مسلمان جو کام بھی کرتا ہے اپنی زندگی میں، اور پھر جب وہ اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے تیار ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں کے اندر اس کا مقصد کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، یہ مضمون ہے جو آیات میں بھی اور حدیث پاک کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ پہلے میں آیات کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر حدیث پاک کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کہہ دیجئے، یعنی آپ اس بات کا اقرار کیجئے، آپ دل میں اس بات کو بٹھائیے اور زبان سے بھی یہ بات کہیے۔ کیا کہیے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بلا شبہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالن ہار ہے۔
میرے نفس کے لیے نہیں، کسی مخلوق کے لیے نہیں، کسی شے کے لیے نہیں، کسی مفاد کے لیے نہیں، بلکہ میرا جینا اور میرا مرنا اور تمام عبادات سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں لا شریک لہ، وہ اللہ جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ تنہا ہے، وہی زمین کا مالک، آسمان کا مالک، چاند و سورج کا مالک، ہمارا اور آپ کا مالک، سب کا مالک وہی ہے، لا شریک لہ۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی کا مجھے حکم بھی دیا گیا ہے کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانوں۔ جب وہ وحدہ لا شریک ہے تو سب کچھ اسی کے لیے ہونا چاہیے، نماز بھی اسی کے لیے، قربانی بھی اسی کے لیے، مرنا بھی اسی کے لیے، اور جینا بھی اسی کے لیے ہونا چاہیے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور تمام لوگوں میں سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کرنے والا، اللہ کی بات پر سر جھکانے والا میں ہی ہوں۔ یہ دو آیتوں کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد حدیث کا ترجمہ سنیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من آتا للہ، جو آدمی کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے دیا، ومنع للہ، اور نہ دیا منع کر دیا تو نہ دینا بھی اللہ ہی کے لیے کیا، وَأَحَبَّ لِلَّهِ، اور کسی بندے سے محبت کیا تو وہ اللہ ہی کے لیے کیا، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور کسی سے نفرت اور بغض رکھا تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے رکھا، وَأَنْكَحَ لِلَّهِ، اور نکاح کیا تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے کیا، فقد استکمل الایمان، تو اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ اس میں بھی چند چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے نہ دینا، اللہ ہی کے لیے محبت کرنا، اللہ ہی کے لیے کسی سے بغض و عداوت رکھنا، اللہ ہی کے لیے نکاح کرنا۔ کہتے یہ سب جب اللہ کے لیے ہوگا تو آدمی کا ایمان مکمل ہوگا۔ اگر آدمی اللہ کے لیے سب کام نہیں کیا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس آیت میں بھی وہی مضمون ہے، اس حدیث میں بھی وہی مضمون ہے جو مضمون قرآن پاک کی آیات کے اندر آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ بھائیو، ہماری زندگی، ہماری موت، یہ سب کچھ اللہ ہی کے اختیار سے وجود میں آئی۔ اللہ ہی نے زندگی عطا فرمائی۔ اگر اللہ زندگی نہ دیتا تو کون اپنی زندگی خود بنا کے دنیا میں لے آتا؟ اللہ نے زندگی دی تو انسان زندہ ہوا۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر رہنے کا سلیقہ دیا تو یہاں پر ہم رہنے لگے۔ اسی طرح جب موت آئے گی تو وہ موت بھی اللہ ہی کے حکم سے آئے گی۔ آدمی خود نہیں مر جاتا، اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اس کی روح قبض کر کے لے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ موت بھی اللہ کے حکم سے اور زندگی بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ جب سب کچھ اسی کی طرف سے، تو اس میں ہمارا ہر کام بھی اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کو اسلام اپنی تمام تعلیمات میں سب سے اول رکھتا ہے کہ جو کچھ کرو تو اللہ کے لیے کرو۔ ایک حدیث کا مضمون ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی نیت کرو گے اسی طرح کا ثمرہ ظاہر ہوگا۔ اگر اللہ کے لیے کرو گے وہاں سے اللہ کے پاس سے اجر کے فیصلے ہوں گے، اور اگر دنیا کے لیے کرو گے، دنیا کے مفاد کے لیے کرو گے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے کرو گے تو پھر اس کے نتائج کچھ اور قسم کے سامنے آئیں گے۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔
اس لیے اپنی نیت ہر چیز کے اندر خالص رکھے، اور وہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے ہر کام سے اللہ خوش ہو جائے۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو اچھا ثمرہ، اگر بری نیت ہے تو برا ثمرہ ملتا ہے۔ اللہ کے لیے کرتا ہے، اجر اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور اگر بندوں کی طرف سے بندوں کے لیے کرتا ہے، کسی اور غرض اور کسی اور مفاد کے لیے کرتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب اللہ کی طرف سے عطا نہیں کیا جاتا۔ ایک بار ایک صاحب حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت ایک آدمی ایک عمل کرتا ہے، مثلا نماز پڑھتا ہے یا روزہ رکھتا ہے، اور یہ جو کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی اسے تمنا ہوتی ہے کہ لوگ میری عبادت پر میری تعریف کیا کریں۔ نماز تو پڑھا اللہ کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ خیال بھی ہے اس کو کہ میری نماز پر لوگ میری تعریف کیا کریں، میرے روزے پر میری تعریف کی جانے لگے، میرا شہرہ ہو جائے، میری عبادت کا ریاضت کا چرچا ہو جائے۔ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لا شیء لہ، اسے تو کچھ بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو آدمی میری عبادت میں کسی اور کو شریک کرتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ تجھے چاہیے اسی سے لے لے جس کے لیے تو نے کیا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا، میرے پاس تیرا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ تو اس طرح جو آدمی اچھی نیت کے ساتھ یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے اجر و ثواب، اور اگر مخلوق کے لیے کرتا ہے تو پھر اسے کوئی اجر و ثواب اللہ کی طرف سے نہیں ملتا۔ اللہ کہتے ہیں جس کے لیے تو نے کیا اسی سے جا کے اجر و ثواب پا لے۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فمن كانت ہجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ فرمایا کہ جو آدمی ہجرت کرتا ہے، ہجرت بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک آدمی اللہ کے لیے اپنا ملک چھوڑ دے، اپنی جائیدادوں کو چھوڑ دے، اپنے مال و متاع کو چھوڑ دے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دے، اپنے خاندان کو ترک کر دے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے وطن کو اپنا وطن بنائے، جہاں نہ مال ہے، نہ کوئی جان پہچان ہے، نہ کوئی رشتہ داریاں ہیں، نہ کوئی اور چیز، وہاں پر جا کر رہتا ہے صرف اس لیے کہ اللہ خوش ہو جائے، میرا دین سنبھل جائے اور میں دین کے اوپر استقامت کے ساتھ میں رہنے لگوں، اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ اس میں بھی دو نیتیں ہو سکتی ہیں، ایک اللہ کے لیے ہجرت، ایک مخلوق کے لیے ہجرت۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو آدمی ہجرت کیا اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اس کی ہجرت تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور جو آدمی کے ہجرت کر کے گیا مال کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے، تو اس کی ہجرت تو اسی کے لیے ہے جس کی نیت سے وہ گیا۔ اس حدیث کے بارے میں ایک قصہ آیا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہجرت کر کے مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے، اسی دور میں
مکہ مکرمہ میں ایک صحابی رہتے تھے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان صحابی کا نام کہیں نہیں آیا، صرف اتنا آیا ہے کہ ایک صحابی رہتے تھے۔ ان صحابی کی مدینہ منورہ میں رہنے والی ایک عورت سے تعلق تھا، یعنی پرانے زمانے میں زمانے جاہلیت میں تعلق تھا، اس کے بعد انہوں نے اسلام لا کر اس سے تعلق توڑ لیا۔ پھر ان کو خیال ہوا کہ اب اسلام لے آیا ہوں، اب اسلام کے مطابق اس عورت سے شادی کر لوں۔ چنانچہ اس کو پیغام بھیجا کہ میں تم سے اسلام کے مطابق شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے پیغام بھیجا کہ میں نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تم مکہ چھوڑ کر مدینہ آؤ۔ مدینہ آؤ گے تو یہاں میں شادی کرنے کے لیے تیار۔ تو وہ صحابی مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ اس لیے آئے، اور اسی زمانے میں جس وقت صحابہ ہجرت کر رہے تھے، یہ اس لیے آئے کہ اس عورت سے شادی کریں۔ وہاں پر آئے اور اس عورت کا نام تھا ام قیس۔ اس عورت سے انہوں نے شادی کر لی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ فلاں صحابی نے ہجرت اس لیے کی ہے تاکہ اس عورت سے یہاں آ کے شادی کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو ہی معلوم ہوا، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی اپنی چادر کو سمیٹے ہوئے آئے اور منبر کے قریب ہوئے، صحابہ کرام جمع ہو گئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں پر یہ حدیث بیان فرمائی، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اس موقع پر یہ حدیث پاک بیان فرمائی۔ بہرحال اس سے مقصد یہ ہوا کہ مومن کا ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، دنیا کا کوئی مفاد، دنیا کی کوئی چیز اس کے پیش نظر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مومن کامل کی علامت ہے۔ اس کو فرمایا استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ جو دیتا ہے تو اللہ کے لیے، جو نہیں دیتا تو اللہ کے لیے، جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، جو کسی سے بغض رکھتا ہے تو اللہ کے لیے، جو شادی کرتا ہے تو اللہ کے لیے۔ اسی طرح دنیا کا بھی کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس دنیا کے کام کے اندر بھی اس کے پیش نظر اللہ کی خوشنودی ہوگی۔ اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا گیا، قل، آپ اعلان کیجئے، آپ اقرار کیجئے، دل میں آپ اس کو بٹھائیے، ان صلاتی و نسکی، میری نماز۔ دیکھو، مومن کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم ترین چیز جو ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا، ان صلاتی، میری نماز، وہ نسکی، نسک کے معنی عربی میں کئی آتے ہیں۔ حج کے ارکان ادا کرنے کو بھی نسک کہتے ہیں، اسی سے حج کے مناسک کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مناسک کے حج کے معنی ہوتے ہیں حج کے ارکان، تو یہ معنی بھی اس کے آتے ہیں۔ اسی طرح اس کے ایک معنی قربانی کرنے کے بھی آتے ہیں، اور اس کے ایک معنی عبادت کرنے کے بھی آتے ہیں۔ یہاں سب معنی ہو سکتے ہیں۔ ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میرا نسک یعنی میرا حج، یا یوں ترجمہ کیجئے میری قربانی، یا یہ ترجمہ کیجئے میری تمام عبادتیں، سب کی سب وہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ آپ یہ کہیں اور دل میں اس کو بٹھائیں۔ اور آگے کہا وہ محیایا، صرف نماز روزے تک کی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے کا مسئلہ ہے۔ اس کے آگے کا کیا مسئلہ ہے؟ محیایا و مماتی، میری زندگی اور میری موت یہ سب بھی اللہ کے لیے ہے۔ اس میں دیکھیے ترقی کی گئی ہے۔ پہلے تو کہا گیا نماز، پھر اس سے آگے بڑھتے ہوئے کہا گیا تمام عبادتیں، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کہا گیا صرف عبادتوں تک محدود نہیں، بلکہ اس سے آگے یہ ہے تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا،
تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہاری شادی کرنا، تمہارا کھانا کھانا، تمہارا پینا، تمہارا سونا، تمہارا جاگنا، تمہارا کہیں تجارت کے لیے جانا وہ آنا، یا کسی کو دینا اور لینا، یہ سب کچھ بھی جو زندگی کے اندر ہوتا ہے یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ محیایا، میری زندگی بھی اللہ کے لیے، اور کہا وہ مماتی، اور میری موت بھی اللہ کے لیے۔ زندگی کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے لیے زندگی کرتے ہیں، لیکن مرنا اللہ کے لیے کیسا؟ علماء نے اس کے دو مطالب بیان کیے۔ ایک مطلب یہ بیان کیا میری موت بھی اللہ کے لیے ہو، یعنی میں جہاد کے راستے میں جا کے شہید ہو جاؤں، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ آدمی اللہ کے لیے مرنا چاہے، اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے مرنا چاہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اللہ سے ملنے کی تمنا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے ملنے کی خواہش کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کی خواہش کرتے ہیں، اور جو بندہ اللہ سے ملاقات سے جو ہے کراہت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنے سے کراہت کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی روایت۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم سب بھی تو جو ہے موت سے ڈرتے ہیں اور موت سے گھبراتے ہیں، موت سے پریشان ہوتے ہیں، تو پھر ہم سب بھی ایسے ہو گئے گویا کہ اللہ سے ملنا نہیں چاہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ جب بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے، مومن بندہ، اسے دکھایا جاتا ہے، اس کی نعمتیں دکھائی جاتی ہیں، اسے جنت دکھائی جاتی ہے، اللہ کی رضا دکھائی جاتی ہے، وہاں کی نعمتیں اس کے سامنے کھول دی جاتی ہیں۔ جب وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے آرزو کرتا ہے میری جلد سے جلد موت آئے اور میں جا کر اللہ سے ملاقات کر لوں۔ اور جب کسی کافر اور بدبخت انسان کی موت آتی ہے تو اسے عذابات دکھائے جاتے ہیں، پریشانیاں دکھائی جاتی ہیں، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی لعنتیں اس کو دکھائی جاتی ہیں۔ تب وہ گھبرا کر کہتا ہے ارے میں نہ مروں، یہیں پر زندہ رہوں اور یہاں پر نہ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے بارے میں کہتے ہیں میں بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ تو دیکھو ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ملنے کی تمنا ہو۔ اللہ سے ملنے کی تمنا دو وجہ سے ہوتی ہے۔ بعض لوگ تو اس لیے موت کی تمنا کرتے ہیں دنیا کے حالات سے، مسائل سے، پریشانیوں سے، یہاں کے فقر و فاقے سے پریشان ہو کے کہتے ہیں ارے ہم کو موت آ جائے۔ حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ دنیا کی پریشانیوں سے تنگ آ کر کوئی آدمی موت کی تمنا اور آرزو نہ کرے۔ حدیث میں صراحتاً اس سے منع کیا گیا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ خودکشی کر لیتے۔ یہ خودکشی کرنے والے کون؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی تکلیفوں سے گھبراتے، دنیا کی مصیبتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ساری مصیبتیں، اذیتیں، تکلیفیں یہ جو ہیں یہ ختم کب ہوگی؟ ہماری موت آ جائے گی تو ختم ہو جائے گی۔ لیکن ان لوگوں کو یہ خبر نہیں کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ زندگی یہاں ختم نہیں ہے، ایک زندگی کے بعد دوسری زندگی قائم ہے۔ جو لوگ یہ سمجھیں گے وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ اس لیے اس سے منع کیا گیا کہ دنیا کی آفتوں، مصیبتوں اور یہاں کی تکلیفوں سے پریشان ہو کر کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے۔ دوسری تمنا ہوتی ہے موت کی اس لیے تاکہ اللہ سے ملاقات ہو جائے، اللہ کے نبی سے ملاقات ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جوار میں ہم رہ کر وہاں کی نعمتوں سے متمتع ہو جائے۔ یہ تمنا اور آرزو صحابہ کرام بھی کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے
کہ ایک دفعہ ایک صاحب دوڑتے ہوئے جا رہے تھے حضرت ابو ہریرہ کے سامنے سے. حضرت ابو ہریرہ نے ان کو روکا اور ان سے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کچھ خریدنا ہے، بازار جا رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ بھائی دیکھو، اگر بازار میں کہیں ایک عدد موت ملتی ہو تو ابو ہریرہ کے لیے وہ بھی خرید لینا. اب یہ موت کی خریدی کی بات کر رہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے ملنے کی آرزو ہے. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آخری دور کے اندر بیمار ہو گئے اور ان کو طاعون کی بیماری لگ گئی. طاعون کی گلٹی ان کے بغل میں آئی اور بڑی شدید تکلیف ہو رہی تھی. وہ کراہ رہے تھے اور ان کی بیوی ان کے سرانے بیٹھ کر رو رہی تھی کہ معلوم نہیں کب موت ہو جائے. حضرت بلال حبشی نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ کی حالت میرے سے دیکھی نہیں جا رہی. حضرت بلال حبشی نے کہا مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، اور جب موت آئے گی اللہ کا دیدار ہوگا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوگا. اس لیے میں تو بڑا خوش ہوں کہ میری موت جلدی سے جلدی آنے والی. اس کو کہتے ہیں موت کی تمنا برائے خدا. یہ ہے مماتی، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ سے ملاقات اور اللہ کی زیارت کے لیے. یہ ہے قرآن پاک کی اس آیت کا مطلب، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. زندگی کا ذکر اس میں آیا ہے. زندگی ایک کافی طویل دور ہوتا ہے اور اس دور میں بہت سارے حالات، بہت سارے مسائل، بہت ساری اونچ نیچ اور اسی کے ساتھ بہت کچھ احوال، تغیرات انسان کے لیے پیش آتے ہیں. لیکن ان سارے ہی حالات میں آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے ہر کام کرے. کوئی کام اس کا ایسا نہ ہو جو اللہ کی خوشنودی سے ہٹ کر ہو. میں نے ابھی تو مثال دی آپ کے سامنے عبادت کی کہ صرف اللہ کے لیے عبادت، چاہے وہ نماز ہو یا کوئی اور عبادت. پہلے زمانے میں حضرات صحابہ و تابعین و تبع تابعین کے دور میں ایسے واقعات بزرگوں کے ملتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی عبادتوں کو چھپا چھپا کے رکھتے تھے تاکہ کسی اور کو اطلاع بھی نہ ہو، صرف اللہ خوش ہو جائے. حضرت محمد بن واسع ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے. وہ کہتے ہم نے ایسے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو نماز کے اندر وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے روتے، لیکن وہ اپنے رونے پر اتنا کنٹرول کرتے تھے کہ بازو والے کو پتہ بھی نہ چل سکتا تھا کہ یہ یوں اللہ کے سامنے رو رہے. اس طرح ایک آدمی اپنی عبادت کو چھپاتا تھا. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ایوب السختیانی رحمت اللہ علیہ، جو بڑے اکابر صوفیاء بزرگوں اور محدثین میں سے ہیں، وہ جو ہے بیٹھے بیٹھے ان کے اوپر گریا طاری ہو گیا، یعنی رونے لگے. یہ اللہ والے کیوں روتے تھے؟ کبھی اللہ کے عشق میں روتے تھے، کبھی اللہ کے خوف سے روتے تھے، کبھی جہنم کو یاد کر کے روتے تھے، کبھی وہاں کے عذابات یاد آتے تو اس پر روتے تھے، اپنے گناہوں پر روتے تھے. یہ لوگ ہمیشہ اس طرح اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے. لیکن آج لوگوں نے رونا چھوڑ دیا ہے. وہ زمانہ تو ایسا تھا کہ رونے والے ہر جگہ ملتے تھے، لیکن آج لوگوں نے رونا چھوڑ دیا. اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ گئے
حج کے لیے گئے یا عمرے کے لیے، جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے وہاں پر دیکھا لوگوں کو مختلف عبادتوں میں مشغول ہے، نماز پڑھنے والے بھی ہیں، ذکر کرنے والے بھی ہیں، تسبیحات پڑھنے والے بھی ہیں، اور اسی طرح طواف کرنے والوں کی بھیڑ ہے، مختلف عبادت کرنے والے لوگ پائے جا رہے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین سے فرمایا کہ بھائی یہاں پر ہر عبادت موجود ہے لیکن ایک عبادت مجھے نظر نہیں آ رہی۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ کون سی عبادت؟ یہاں تو نماز پڑھنے والے بھی ہیں، ذکر و تسبیح والے بھی ہیں، یہاں تلاوت کرنے والے بھی ہیں، یہاں دعا مانگنے والے بھی ہیں، اور یہاں طواف کرنے والے بھی ہیں، یہاں تو ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، وہ کون سی عبادت ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ انہوں نے کہا ایک عبادت نظر نہیں آ رہی ہے، وہ ہے رونے کی عبادت۔ رونا بھی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ انہوں نے کہا مجھے یہاں کوئی رونے والا نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد حضرت آگے بڑھے، کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پہ گئے، وہاں پر جا کر انہوں نے کعبے کی چوکھٹ پہ سر رکھا اور دعا مانگنے لگے، اور پھر اس کے بعد رونا شروع کیا۔ ایسا روئے کہ کعبے کے اندر اس وقت جتنے لوگ موجود تھے سب کو رونا آ گیا۔ یہ بہت بڑی عبادت۔ تو بہرحال کہہ رہا تھا کہ حضرت ابو ایوب سختیاری ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ وہ ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے ان کے اوپر گریا تاری ہو گیا، اور جب رونا آتا ہے تو ناک بھی سڑ سڑ کرتی ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت کیا ہوا، رونا آ گیا آپ کو، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں رونے کی بات نہیں ہے، بس جو ہے زکام ہو گیا ہے۔ کہنے لگے بس جناب زکام ہو گیا ہے، یعنی اپنے اس عبادت کو چھپا رہے تھے اور اس کو زکام کا نام دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ زکام ہو رہا ہے۔ تو اس طرح یہ اللہ والے اپنی عبادت کو چھپاتے تھے تاکہ صرف اللہ کے لیے عبادت ہو، مخلوق کا کوئی حصہ اس کے اندر نہ ہو۔ عبادت کے علاوہ جو ہمارے مختلف کام کاج دنیا میں ہوتے ہیں جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، اٹھنا اور بیٹھنا بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، کمانا اور جمانا بھی ہے، کھانا اور پینا بھی ہے، یہ سب کچھ جو ہم کرتے ہیں اس کے اندر بھی اللہ کی خوشنودی کا تصور ہونا چاہیے۔ اس میں اللہ کی خوشنودی کیسے ہوگی؟ بعض لوگ اسے بڑی عجیب بات سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم کھانا کھائیں تو اس میں اللہ کی کیا نیت کریں، اللہ کی خوشنودی کی کیا نیت کریں؟ ہم بیت الخلا جائیں تو اس میں اللہ کی خوشنودی کی کیا نیت کریں؟ ہم کو نیند آ رہی ہے، ہم سونا چاہیں تو اس کے اندر اللہ کی خوشنودی کی کیا نیت کریں؟ حضرت مولانا عبد الحی رحمہ اللہ حضرت تھانوی کے بڑے جلیل القدر خلیفہ تھے، ان کی بات بعض حضرات نے نقل کی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے مومن اور کافر کی زندگی میں زاویہ نظر کا فرق ہے۔ مومن کھاتا ہے تو اپنے نفس کے لیے کھاتا ہے، مومن پیتا ہے تو اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے پیتا ہے۔ کافر اگر کھاتا ہے اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کافر اگر پیتا ہے اپنے نفس کے لیے پیتا ہے، شادی کرتا ہے اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، اور مختلف کام کاج کرتا ہے، تو ان سب کے اندر اس کی نیت تو یہ ہوتی ہے مجھے پیٹ بھرنا ہے، مجھے اچھا کھانا ہے، مجھے اچھا سونا ہے، مجھے اور یہ کام کرنا ہے، میرے دل کو خوش کرنا ہے۔ اس کے پیش نظر تو اس کا نفس ہوا کرتا ہے۔ لیکن مومن کھاتا تو وہ بھی ہے، پینے کو پیتا تو وہ بھی ہے، سوتا وہ بھی ہے، اور دنیا کے کام کاج وہ بھی کرتا ہے، بیپار اور بزنس اس کے پاس بھی ہوا کرتا ہے، لیکن اس کا زاویہ نظر دوسرا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں کھانا کھاتا ہوں نفس کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کھاتا ہوں
اللہ کا حکم ہے کہ کھاؤ، اس لیے کہ یہ باڈی میری اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے، میں اپنے آپ کو بنایا ہوا نہیں ہوں، یہ باڈی دراصل اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے۔ میرا دماغ اللہ کی امانت ہے، میرا دل اللہ کی امانت ہے، میری آنکھیں یہ اللہ کی دی ہوئی مشین کی ایک جو ہے امانت ہے۔ اسی طرح جتنے اعضاء مجھ کو عطا کیے گئے یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں اور اس کی طرف سے دی ہوئی امانتیں ہیں، ان کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ اس لیے کھاتا ہے مومن تاکہ کھا کر یہ محفوظ رہے گا، اللہ کی یہ مشین کام میں لگی رہے گی۔ اسی کے ساتھ وہ نیت کرتا ہے میں کھاؤں گا، مجھے قوت آئے گی، مجھے طاقت آئے گی، اس طاقت اور قوت سے اللہ کی رضا کے کام انجام دیا کروں گا، اللہ کی خوشنودی کے کام انجام دیا کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، کمائی کروں گا اور اس کے ذریعے حاصل کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ اب دیکھو کھانا تو کھا رہا ہے، اسی طرح کھا رہا ہے جیسے کافر اپنا پیٹ بھرتا ہے، لیکن اس کے زاویہ نگاہ میں اور اس کے زاویہ نگاہ میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہ کھا رہا ہے تو اپنے لیے نہیں کھا رہا ہے، یہ شادی کر رہا ہے تو اپنے لیے نہیں کر رہا ہے، بیت الخلا جاتا ہے، اب بیت الخلا تو اپنی ضرورت ہے، جب بھی ملا ہوگا تو خلا کی ضرورت پیش آئے گی ہی، یعنی ملا کے معنی پیٹ بھرنا، اور جب پیٹ بھرے گا تو خالی کرنے کی نوبت آئے گی، کتنے جو ہے اندر بھرتا رہے گا، ایک نہ ایک دن باہر تو اس کو نکالنا ہی۔ اب جا رہا ہے بیت الخلا، کیوں جا رہا ہے؟ کافر کہتا ہے بس جناب پیٹ بھر گیا ہے، کچھ نکالنا ہے اس لیے جا رہا ہوں۔ لیکن مومن کیوں جا رہا ہے؟ مومن یہ کہہ کے جاتا ہے، یہ سمجھ کے جاتا ہے، یہ نیت کر کے جاتا ہے، اس گندگی و غلاظت کو باہر نکال کر مجھے اللہ کے اپنے آپ کو قابل بنانا ہے۔ اس لیے کہ وہ رکھ کر نماز کیسے پڑھے گا؟ نماز کے اندر اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب اندر گڑبڑی ہو رہی ہو پیٹ میں اس وقت نماز نہ پڑھو، پہلے جاؤ بیت الخلا، صفائی کرو، پھر آؤ نماز پڑھنے کے لیے۔ خشوع پیدا ہوگا، خضوع پیدا ہوگا، دماغ اللہ کی طرف لگا رہے گا۔ اگر یہ کیے بغیر آدمی نماز کو کھڑا ہو جائے گا تو سارا دماغ نماز کے بجائے اسی گندگی کے اندر رہے گا۔ اب دیکھو کتنا بڑا فائدہ مومن کے لیے ہے، وہ یہ سمجھ کے جا رہا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو اللہ کے لیے تیار کر رہا ہے، پھر اسی کے ساتھ یہ کہ گندگی دور ہوگی، میری صحت برقرار رہے گی، اور اس صحت سے مجھے بہت سارے دین کا کام کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی کے کام کرنا ہے، اس کے لیے وہ وہاں پر جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت الخلا سے باہر نکلتے تھے تو اس وقت میں دعا پڑھتے تھے۔ کیا دعا پڑھتے تھے؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الأذى وعافانی۔ دو جملے، ایک جملے میں پہلے کہا غفرانک، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیت الخلا گئے ہیں اور اپنی ضرورت پورا کر رہے ہیں، اس کے بعد جب واپس آتے ہیں واپس آ کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا بیت الخلا جانا کوئی غلط کام تھا؟ کوئی گناہ کا کام تو نہیں تھا؟ اپنی ضرورت کے لیے وہاں پر گئے اور یہ ضرورت خود اللہ نے لگائی ہے ہم لوگوں کے لیے، اس لیے وہاں پر معافی مانگنے کی کیا بات؟ علماء نے اس کے اوپر بہت لمبی چوڑی بحثیں کی، یہاں ساری باتیں تو نقل کرنا مشکل ہے اس وقت۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، بعض علماء نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت الخلا سے واپس آتے اور یوں کہتے غفرانک، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، مجھے معافی عطا کر دیجئے، تو اس کا منشا یہ ہوتا تھا کہ جب میں بیت الخلا گیا تو اے اللہ وہاں پر جا کر جتنی دیر بیٹھا رہا میری زبان تیرے ذکر سے خالی رہی، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ بیت الخلا میں زبان سے ذکر کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں دل میں تو اللہ کی یاد رہ سکتی ہے، رہنی چاہیے، اور جس کے دل میں اللہ کی یاد بس جائے
وہ کہیں بھی جائے نکل نہیں سکتی، نہ بیت الخلا میں جائے تو نکلے، نہ کسی اور جگہ جائے تو نکلے، وہ تو دل میں بسی ہوئی ہے، وہ کیسے نکلے گی؟ ہاں حکم یہ ہے کہ زبان پر اللہ کا نام نہ لو، اس لیے کہ وہ گندی جگہ ہے، گندی جگہ میں اللہ کا متبرک و پاکیزہ و مقدس نام نہیں لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی اس لیے آ کر کہتے تھے غفرانک، اے اللہ معافی چاہتا ہوں کہ اتنی دیر تک تیرا ذکر نہیں کر سکا۔ اور بعض علماء نے ایک اور بات کہی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معافی اس لیے طلب کرتے تھے کہ جب آپ اندر جاتے تو وہاں پر یہ دیکھتے کہ گندگی نکل رہی ہے تو آپ یہ احساس فرماتے ظاہری گندگی یوں نکل گئی اور انسانوں میں باطنی گندگی بھی ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی باطنی گندگی سے معافی طلب کرتے اور کہتے غفرانک، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے گا، ہمارے اندر ظاہری گندگی ہے اور اس کے علاوہ باطنی گندگی ہے، ظاہری گندگی تو نکل گئی، باطنی گندگی تو آپ ہی نکال سکتے ہیں، ہم کو معاف کر دیجئے۔ اس کے بعد کہتے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اذهب عنی الأذى، جس نے میرے سے گندگی کو دور کر دیا، اذهب عنی الأذى وعافانی، اور مجھ کو عافیت عطا فرمائی۔ دیکھیے جب تک وہ غلاظت اندر رہے گی آدمی بے چین رہے گا، پریشان رہے گا۔ اگر کسی ایسی جگہ پر یہ نوبت آ جائے جہاں بیت الخلا دستیاب نہ ہو، انسان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ تل ملا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ اس کا دل کسی چیز میں نہیں لگتا۔ اگر اس وقت میں جبکہ بیت الخلا کی شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی ہو اور یوں محسوس ہو رہا ہو کہ ابھی نکل پڑے گا، مجھے کہیں جانا ہے، چھپی ہوئی جگہ جانا ہے اور اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا ہے، ایسے شدت کے موقع پر وہاں کہیں دور دور تک بیت الخلا موجود نہ ہو لیکن ایک صاحب بریانی کی پلیٹ لے کے آئے اور کہیں جناب آپ کے لیے خالص تحفہ لایا ہوں، ذرا بیٹھیے بریانی تناول کیجیے، آپ بتائیے کہ بریانی میں مزہ آئے گا اسے؟ بلکہ ہو سکتا ہے کہ بریانی کو وہ مار کے چلا جائے، وہ کہے گا بھائی بریانی کا موقع اب نہیں ہے، اب تو کسی اور چیز کا موقع ہے۔ دیکھو یہ ایسی چیز ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اذهب عنی الأذى، اے اللہ تمام تعریفیں آپ کی ہے اس لیے کہ آپ نے میرے سے گندگی کو دور کیا، اذیت ناک چیز کو دور کیا اور مجھ کو آپ نے عافیت عطا فرمائی۔ تو اس طرح ہم جتنے بھی کام کریں سب کے اندر یہی بات ہے کہ ہم کو اللہ کی نیت کرنی چاہیے۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اہل اللہ جو کچھ کرتے ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کا کھانا اور ان کا پینا اور ان کی شادی بیاہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کالنوی نور اللہ مرقدہ نے آپ بیتی ان کی ایک کتاب ہے اس کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک علاقے میں ایک بزرگ رہتے تھے اور اس کے بازو ایک اور گاؤں تھا، وہاں ایک اور بزرگ رہتے تھے اور دونوں گاؤں کے درمیان ایک نہر بہتی تھی، نہر کو پار کر کے ادھر جانا پڑتا تھا۔ ایک بار ان بزرگ کو معلوم ہوا کسی بھی ذریعے سے کہ وہ بازو کے گاؤں والے بزرگ کئی دن سے فاقے میں ہیں اور ان کو کھانا نہیں ملا، تو ان کے دل میں آیا کہ کھانا پکا کر بھیجا جائے، لیکن یہ خود بڑے معذور تھے، چلنے اور پھرنے کے قابل نہیں تھے، کوئی اور آدمی دستیاب نہ تھا۔ اس زمانہ ایسا تھا کہ بارشوں کی وجہ سے وہ نہر جو ہے بھر گئی تھی اور اس کو پار کرنا بڑا مشکل تھا، تو ان کے دل میں آیا کہ کھانا پکوا کے بھیجنا ہے، تو انہوں نے کھانے کے لیے بیوی سے کہا اور جب تیار ہو گیا تو بیوی سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم خود توشے میں باندھ کر لے جاؤ اور ان کو پہنچاؤ اور آ جاؤ۔ انہوں نے کہا میں کیسے جاؤں، اس لیے کہ بیچ میں تو نہر موجود اور نہر میں اس وقت میں سیلاب آیا ہوا ہے
اور اس کی وجہ سے پار کرنا مشکل ہے، کوئی کشتی بھی نہیں چلتی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ جب تم وہاں پر پہنچو تو اللہ سے یہ دعا کرنا، اے اللہ تجھے اس آدمی کا واسطہ جس نے کبھی اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کی، تجھے اس آدمی کا واسطہ جس نے کبھی اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کی، میں تیرے سے گزارش کرتی ہوں کہ یہاں پر مجھ کو راستہ دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہاں پر گئی دیکھا کہ نہر بہت ہی جو ہے سیلاب زدہ ہے، تو اس نے وہیں پر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگی۔ اس کو کہتے واسطہ یا وسیلہ۔ وسیلہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ کسی بزرگ ہی سے کہا جائے کہ آپ ہمارا یہ کام بنا دیجئے، کسی بزرگ سے، جیسے قبروں پہ جا کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ ہمارا فلاں کام بنا دیجئے، آپ ہمیں بچہ عطا کر دیجئے، آپ ہماری تجارت کو جو ہے ٹھیک کر دیجئے، آپ ہمارے نفع کا انتظام کر دیجئے۔ ان بزرگ سے خود یوں کہے یہ حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے، اس کی اجازت نہیں۔ ہاں دوسرا یہ ہے کہ دعا تو اللہ ہی سے کی جائے، دعائیں تو اللہ ہی سے کی جاتی ہیں، اللہ ہی سے التجا ہوتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ مدد اللہ سے مانگی جائے، لیکن کسی اللہ کے ولی کا، کسی نبی کا، کسی جو ہے بزرگ کا واسطہ دیا جائے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نزدیک مکرم ہوتے ہیں، مقدس ہوتے ہیں، اللہ ان کی وجہ سے ہماری بات سن لیتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اسی طرح دعا سکھائی کہ تم یہ دعا کرنا کہ اے اللہ میں تیری طرح متوجہ ہوتا ہوں بھی نبی کا محمد، تیرے نبی محمد کے واسطے سے۔ اس حدیث کی وجہ سے جمہور علماء کہتے ہیں اس طرح واسطہ دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے جو ہے جا کر وہاں پر دیکھا سیلاب ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر اس عورت نے دعا مانگی اور کہا اے اللہ اس آدمی کے واسطے سے دعا کرتی ہو جس نے کبھی اپنی بیوی سے ملاقات نہ کی۔ ایک دم راستہ بن گیا اور وہ عورت پار چلی گئی۔ پھر وہاں ادھر جانے کے بعد ان بزرگ کے پاس میں پہنچی، وہ بزرگ بھی معذور قسم کے تھے، ان کو لے جا کے کھانا دیا کہ فلاں نے آپ کو پہنچانے کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، وہیں پر بیٹھ کر انہوں نے کھایا۔ یہ عورت واپس ہونے لگی تو اسے پھر یاد آیا کہ ارے سیلاب تو وہاں تھا، اب کیا ہوگا؟ کہا کہ میں جب آئی تھی تو ہمارے شوہر نے کہا تھا یوں دعا کرنا، اب یہاں سے جاؤں تو کیا دعا کروں؟ انہوں نے کہا اللہ سے یوں دعا کرنا، اے اللہ اس آدمی کے واسطے سے تجھ سے دعا کرتی ہوں جس نے کبھی آج تک کھانا نہیں کھایا، جس نے آج تک کبھی کھانا نہیں کھایا، اس کے واسطے سے دعا کرتی ہوں مجھے راستہ عطا فرما۔ چنانچہ وہ عورت آئی اور دعا کی تو راستہ بن گیا، چلی آئی۔ اپنے شوہر کے پاس پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ گئی تو یوں کہہ کر جیسے تم نے کہا راستہ مل گیا، وہاں سے آئی تو انہوں نے جو کہا وہ کہہ کر آئی اور راستہ مل گیا، لیکن جو ہے یہ تو راستہ تو مل گیا، سمجھ میں تو بات آ گئی، لیکن ایک بات میری نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک طرف تم یہ کہتے ہو کہ اس آدمی کے واسطے سے، اس سے مراد خود وہی صاحب تھے، اس آدمی کے واسطے سے جس نے کبھی اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کی، اور وہ صاحب میرے ہی سامنے کھانا کھائے، اور یوں کہتے ہیں اس آدمی کے واسطے سے جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا، اور اللہ تمہاری بات سن کر مجھے راستہ بھی دے دیا۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ تم جھوٹوں کی بات اللہ کیوں سن رہا ہے؟ اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا یہ تو راستہ مل گیا ٹھیک، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا میری کہ اللہ جھوٹوں کی کیوں سن رہا ہے؟ اگر تم کبھی اپنی بیوی سے ملے نہیں تھے تو یہ آل و اولاد جو ہماری ہے یہ کون سی آل و اولاد؟ وہ صاحب تم میرے ہی سامنے کھانا کھائے اور کہتے ہیں کہ اس آدمی کے واسطے سے جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا، یہ کیا میرے سمجھ میں نہیں آیا؟ انہوں نے کہا اچھا بیٹھو سمجھاتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا بے شک میں نے بھی تم سے ملاقات کی ہے، بارہا کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اپنے نفس کے لیے نہیں اللہ کے لیے کیا ہے۔ وہ بزرگ بھی کھانا کھائے
لیکن انہوں نے کھانا کھایا اپنے نفس کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کھایا تھا، اس لیے کہا گیا۔ تو اس طریقے پر ایک آدمی اخلاص کے ساتھ اپنا ہر کام کر سکتا ہے، یہاں تک کہ کھانا بھی، پینا بھی، اٹھنا اور بیٹھنا بھی، اور تمام قسم کی عبادتیں بھی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب کے سب اللہ کے لیے کریں جو کچھ کریں۔